سامعین، جب سے پاکستان کے فوجی جرنیل عاصم منیر اور شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے اور پھر اس نے تہران پہ حملہ کر ڈالا، تو ان لوگوں کو بجائے پاکستانی میڈیا کے شرم آنی چاہیے تھے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ حقائق کی عکاسی کرتے، لیکن یہ لوگ حکومت کے کہنے پر محض چند اشتہاروں کے لیے انہوں نے کیا رپورٹنگ شروع کر دی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو دھوکہ دے دیا ہے کہ جہاں پر بم گرائے وہاں پر تھے ہی نہیں، اور امریکہ نے جان بوجھ کر غلط جگہوں پہ بم برسائے۔ اور تم لوگ کتنے گھٹیا ہو، اللہ تعالیٰ کی مار ہو تم لوگوں کے اوپر۔ تم لوگوں کا قبلہ اور کعبہ صرف اور صرف پیسہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی ہے۔ بصورت دیگر کوئی ذرہ ایمان والا بھی یہ خبر نہ دیتا کم از کم۔ یہ کو بچے بچیوں کا کھیل ہے کہ B-52 اڑ رہا ہے، بم گرا رہا ہے بینکرز پہ، وہاں ان لوگوں کے بندے مر رہے ہیں، اور بندے مارنے کے باوجود بھی قاتل کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو، وہ بھی رائے کو بدراہ کر رہے ہو۔ یہ سیکھا ہے تم لوگوں نے امام حسین سے کہ سچ ادا کرنا ہے۔ یہ سیکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے کہ جو بھی حالات ہوں، کوئی بھی اپنا ہو سامنے تو سچ کی آواز دینی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا معیار ہے۔ آپ لوگوں کے منہ پہ کالک ملنی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہو کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو دھوکہ دیا۔ یہ ایکسپریس نیوز کی ہیڈ لائنز ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ دیگر جو چینلز ہیں وہاں پہ میں نے خود دیکھی، میرے پاس سیو پڑے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی کمینگی، اور پھر کہتے ہیں دنیا میں ہماری عزت کوئی نہیں کرتا۔ تم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو؟ امت مسلمہ کے ایک ملک پر حملہ ہوا ہے، حملہ کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اسرائیل کی ماں پہ اس نے کیا ہے، قطر کے ایئر بیس سے اس کے طیارے اڑے ہیں، اس نے اپنی جو جدید ترین طیارے ہیں اور سب سے جو ہیوی بم ہیں وہ سرزمین مسلمانوں پہ گرائے ہیں۔ اور پھر تم لوگ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، تم تعویلیں تراش رہے ہو کہ وہ آدمی اب بھی ہمارا مخلص ہے، تو اس سے بڑی دشمنی اور کیا کرو گے؟ یقین مانیے پاکستانی، کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ اسلامی نہیں کھڑا، اٹل ہے۔ لکھ لو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے۔ کسی ایک ملک کا امدادی طیارہ کیا تہران پہنچے؟ کسی ایک ملک نے ایران کے بادشاہ کو اپنے ملک میں دورے کی دعوت دی ہے؟ یہ تو نہیں جا سکتے کہ بم برسیں گے، وہ بیچارہ تو آ سکتا تھا، دی ہے دعوت۔ کسی ایک اسلامی ملک میں حکومتی سطح پر کوئی احتجاج ہوا ہو، سارے دارالحکومت نکالیں گوگل پہ، ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، نو، آپ ذرا نکالیں نا اسلام آباد لاہور میں تہران کے حق میں جلوس، شام کو سارے آپ تھانوں میں بند پڑے ہوں گے اور گاڑیوں کی سپرداریاں کرواتے پھرو گے۔ تو یہ جو دیش ہے، یہ جو میڈیا کے ذریعے سے پوائزننگ کی جا رہی ہے، اس کا توڑ کرنا آپ پہ لازم ہے۔ حق کی گواہی دو، محرم آنے والا ہے، قربانی آپ لوگوں نے ابھی ختم کی ہے، قربانی ابھی حسین کی آنے والی ہے، تو کچھ تو لاج رکھو ان دو قربانیوں کا۔ اگر ایرانیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم از کم سچ تو بولو۔ سچ بولنے میں بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے اس قوم کا المیہ۔ میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، میں پورے مسلم امہ کی کر رہا ہوں کہ چھوڑ دیا ہے تہران کے بچے بچیوں، عورتوں اور مردوں کو ذبح ہونے کے لیے، اور پھر اس قاتل کی پشت پہ کھڑے ہیں کہ اب بھی تم ان کے دوست ہو۔ پتہ نہیں وہ کون سا دوست ہے جو مارتا بھی ہے اور چیخنے بھی نہیں دیتا۔ پاکستانیوں، مسلمانوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی اب تو روز محشر کالی کملے والے کو کیا جواب دو گے؟ تھینک یو ویری مچ۔